کرم ہے کہ اس نے آپ کو اس کے گھر بلایا ہے. آپ اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں. مہمانوں کے آداب کا لحاظ رکھیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ آپ دوسروں کی اذیت کو بھی برداشت کریں. مکہ مکرمہ اگر مرکز جلال ہے تو مدینہ منورہ مرکز جمال ہے. ہمیں اپنی زبان بالکل محفوظ رکھنی چاہیے تاکہ زبان سے کوئی بے ادبی نہ ہو. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں کی کسی شخص یا چیز کی برائی کرنے سے پرہیز کریں. مسلک کے اختلافات پر بحث نہ کریں اور نہ ہی آپس میں اس پر گفتگو کریں. کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو دعا کریں کہ اللہ مجھے مستجاب دعویٰ بنائے، یعنی میں جو بھی جائز دعا مانگوں اللہ اسے قبول کرے. سفر میں ذہنی تیاری رکھیں. حرم شریف کا خاکہ، کعبہ، حجر اسود، حتیم، میزاب رحمت، رکن یمانی، مطاف، مسجد کا صحن اور دروازوں سے داخل ہونے گیٹ کے نمبر یاد رکھیں. پانچوں نماز اور تہجد کی اذان کے اوقات نوٹ کریں. حرم شریف میں داخلے سے پہلے پلاننگ کر لیں. گلے کا بیگ طواف کے وقت کندھے کی بجائے گلے میں لٹکائیں تاکہ بیگ گرنے نہ پڑے. اب یہ بیگ ہے تو یہ ایسا نہ رکھیں بلکہ یہ گلے میں ایسا رکھیں، کیونکہ اللہ معاف کرے وہاں پر لوگ صرف حج کرنے نہیں آتے، کئی لوگ مانگنے کے لیے بھی آتے ہیں اور کئی لوگ چوری کر کے بھی لے جاتے ہیں. تو کھینچ کے لے جائیں گے. اگر ایسا رکھو گے تو کھینچ نہیں سکتے. اس بات کا دھیان رکھیں. سیڑھیوں پر راہداریوں پر بیٹھنے، پارک کر باتیں کرنے سے پرہیز کریں. طواف کے وقت بچھڑ جانے پر ساتھی کو تلاش نہ کریں. اکثر دو ساتھی جاتے ہیں، میاں بیوی چلے گئے، اب دونوں بچھڑ گئے اگر خدا نخواستہ، تو وہ یہ نہ کریں، وہ اپنا طواف پورا کر لیں اور پھر اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، یعنی بلڈنگ پہ آ جائیں واپس. طواف کے وقت ہجوم کے بہاؤ کے مخالف سمت چلنے سے پرہیز کریں. طواف کر رہے ہیں اور کچھ لوگ واپس الٹا آتے ہیں تو دوسرے لوگ پھر ان کو دھکا دیتے ہیں تو اس میں تکلیف ہوتی ہے، گرتے ہیں پر. چپل ایسی پہنے جو سنگ مرمر پر یا گرینائٹ پر نہ پھسلے. چپل کی تھیلی کا استعمال کریں. ہم نے چپل کی تھیلی دی ہے، اس میں چپل ڈالیں اور یہ تھیلی آپ طواف بھی کر سکتا ہے لگا کر، اور نماز پڑھتے وقت بھی سائڈ پہ رکھ کے نماز پڑھ سکتے. تو یہ ذہن میں رکھیں، ورنہ چپل ایسے لوگے اور کہیں پر بھی رکھ دیے، کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا. اٹھا کے نہیں لے جاتے، وہاں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں تو پھر ملتے نہیں چپل. تو چپل کی تھیلی کا استعمال کیا کریں. غیر مبرد یعنی سادہ زمزم کا استعمال کریں. زمزم تو وہاں عام رہتا ہے لیکن ٹھنڈا زمزم نہ پیئیں، وہاں لکھا ہوا رہتا ہے ناٹ کولڈ کر کے، وہ زمزم پیئیں. پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیے تاکہ زمزم بھر کر گھر پر استعمال کریں. یہاں تو ہم زمزم اتنا استعمال نہیں کر سکتے، وہاں تو زمزم ہی زمزم ہے، تو جتنا زمزم آپ بھر کے لے جاؤ گے گھر پہ وہی استعمال کر سکتے ہو. زیادہ پیسے لے کر باہر یا حرم میں داخل نہ ہو. پٹے کو چھپائیں، پٹا جو یہ رہتا ہے لگا ہوا اس کو چھپائیں. چوروں سے بچیں اور مانگنے والوں سے معافی مانگ کر آگے بڑھ جائیں. اکثر مانگنے والے آتے ہیں کہ میرا جیب کٹ گیا، میں ابھی ادھر جانا ہے، مجھ کو تکلیف ہے، پیسے دو، تو ان کو صرف معافی مانگ کے آگے بڑھ جائیں.
عازمین حج کو روانگی کی رات نیند اور آرام کی ضرورت ہے، اس لیے رشتہ داروں سے دن میں ہی مل کر آرام کریں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی حج کو جا رہا ہے تو لوگ رات بھر آ کر اس کا ٹائم گزارتے ہیں، اور وہ بیچارہ آرام کرنے کی بجائے ان کے ساتھ میں لگا رہتا ہے، تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ احرام باندھنا سیکھیں۔ عورتوں کا احرام بالوں کو چھپانا ہے۔ وضو کرتے وقت بالوں کا مسح کرنا ضروری ہے، اس بات کا دھیان رکھیں۔ عمرے کی نیت جو ہے پلین پر کھانا کھانے کے بعد کریں۔ عمرے کی آپ نماز پڑھ کے جا سکتے ہو، لیکن نیت جو ہے پلین میں کھانا کھانے کے بعد، کیونکہ پلین میں کھانا کھانا یا اکثر جوس دیتے ہیں، اس میں خوشبو رہتی ہے، تو وہ احرام کی نیت کرنے کے بعد نہیں کھا سکتے، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ بعد میں نیت کریں۔ نیت کے لیے کیا ہے کہ پلین میں چڑھ گئے، کھانا آ گیا، اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد میں پھر نیت کر لیا، تلبی پڑھنا شروع کر دیا۔ تلبی کی کوشش کریں کہ ہر ایک تلبی خود پڑھے۔ میڈیکل بک اپنے فیملی ڈاکٹر سے جو کہ ایم بی بی ایس ہو، اس سے بھر کر اپنے پاسپورٹ کے بیگ میں رکھیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر پوچھتے ہیں میڈیکل پوائنٹ کے بارے میں کہ تم نے یہ کیے، یہ انجیکشن لگائے ہو، تو وہ سب اپنے پاس رکھ کے جائیں۔ جدہ ایئرپورٹ پہ پوچھتے ہیں۔ ٹور کی طرف سے ہر حاجی کو پاسپورٹ بیگ مینا کے سامان کا بیگ۔ مینا جاتے وقت ایک چھوٹی سی بیگ رہتی ہے، یہ بیگ میں کنکری کیا، یہ تو کنکری نہیں، مینا کے سامان کا پیچھے کا ہے، یہ بیگ جو ہے، یہ بیگ اپنے پیچھے رکھے، اس میں مینا کا سامان بھرے، تھوڑا بہت چھوڑو۔ چپل کی تھیلی ہمیشہ ساتھ میں رکھیں تاکہ تکلیف نہ ہو وقت پر۔ کنکری کا پاؤچ، یہ کنکری کا پاؤچ ہے، اس میں کنکری جمع کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑی کنکری جو مار کے پھینکنا ہے وہ موبائل ہے، کہ لوگ موبائل اس میں ڈالیں اور یہ مارے اس کو، شیطان کو۔ سب سے بڑا شیطان یہی ہے اپنے پاس، لیکن یہ اس لیے رکھنا پڑ رہا ہے کہ یہ مجبوری ہے آج کل، کسی کو بھی کوئی گم جائے، کچھ یہ ہو جائے تو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے ایک دوسرے کو، اور کہاں ہے تو ہم لوگ جا کر اس کو لا سکتے ہیں، اس بات کا دھیان رکھیں۔ طواف کے لیے 7 دانوں کی تسبیح بھی ہم دیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے ایک حاجی کی طرف سے جائے نماز بھی دی جا رہی ہے، وہ بھی دے دیں گے۔ یہ جتنے بھی بیگ ہیں ان کی پہچان کے لیے فلیپ بنا ہوا ہے، اس میں اپنے نام کا کارڈ ڈالیں، گلے کا کارڈ، معلم بھی کارڈ دے گا، اسے بھی پہننا ضروری ہے۔ آپ جس جگہ جاؤ گے، کون سی ہوٹل میں اترے ہو، وہ سب چیزیں آپ کو یاد رہنا ضروری ہے، تاکہ گم جانے پر فون کر کے کسی کو بھی بول سکتے ہو کہ میں یہاں رہ رہا ہوں، مجھ کو یہاں پہنچا دو، یا ہم لوگوں کو کانٹیکٹ کریں۔ معلم بھی کارڈ دے گا، تو معلم کون ہے، تو آپ معلم کے یہاں پہنچا دے گا وہ آپ کو، معلم پھر اپنے گھر پر پہنچائے گا ہمارے۔ یہاں سے جاتے وقت امیگریشن میں دیر ہوتی ہے، اس لیے جدہ میں کھانے کے لیے کچھ کھانا پانی اپنے ساتھ رکھیں۔ پلین میں تو کھانا ملتا ہے، لیکن جدہ میں کبھی دیر ہو گئی امیگریشن میں تو کھانا اپنے پاس رہے گا تو مشکل نہیں ہے۔ ہر سفر میں اپنے گلے کی بیگ میں کھانا، سوکھا اور پانی ساتھ میں رکھیں۔ کپڑوں کی دھلائی یعنی لانڈری سسٹم ایک دن 8 سے ملے گی، بڑے کپڑے دھل کر ملیں گے، یعنی انڈر گارمنٹ نہ دیں، اوپر کے جتنے بھی بڑے کپڑے آپ دے سکتے ہو، لیکن ہوٹل میں آپ ہیں، آپ اپنا ٹاول دے رہے ہو، دوسری وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کپڑے دھل کر آئیں تو فوراً چیک کریں کہ آپ کے ہیں، ورنہ اسٹاف کو بتلا دیں تو وہ کس کی آئی ہے تو ان کو دے کر آپ کا کپڑا پہنچا دیں گے۔
ہر جگہ عورتیں اور مرد الگ رہیں گے. مینا وغیرہ میں عورتیں مرد الگ الگ رہتے ہیں, اس لیے اپنا بیگ الگ الگ بھرے. ایسا نہیں ہو کہ اس کے بیگ میں آپ کا بھی ہے اور پھر ڈھونڈتے رہو کہ کہاں پر ہے. ہمیں جدہ جانا ہے انشاءاللہ. 4 گھنٹے میں حراجی کو ایئرپورٹ, 4 گھنٹے پہلے حراجی کو ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے. 7:40 کا پلین ہے, 7:40 یا 7:20 کا پلین ہے, تو کم از کم 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ضروری ہے, کیونکہ امیگریشن میں بہت ٹائم لیتے ہیں یہ لوگ. پاور بینک اپنے پاسپورٹ کے بیگ میں رکھیں. پاور بینک جو ہے بیگ, اس میں بیگیج میں نہ ڈالیں, بلکہ اپنا پاسپورٹ کا جو بیگ ہوگا اس میں رکھیں, نہیں تو پھر وہ بیگ آپ کا پہنچے گا نہیں. وہاں اس میں بڑے بیگ میں لگیج میں نہ ڈالیں, یہ لگیج میں نہیں جائے. پاور بینک جو ہوتی ہے نا وہ اگر ہے تو کیا چارجر سب ملے گا, چارجر ڈال سکتے ہیں. چارجر یہ پاور بینک جو ہے نا, جو چارج کرنے کا یہ ہوتا ہے, وہ اپنے بیگ میں سائڈ بیگ, یہ بیگ میں نہیں ڈالے. لگیج بیگ میں ڈالو گے تو لگیج جائے گا نہیں آپ کا, یہیں پہ رہے گا, رک جائے گا. جیسے ہی بس آئے گی اپنے فیملی کے ساتھ بس میں بیٹھے. ہوتا کیا ہے, مرد عورتیں ہیں, مرد چڑھ جاتے ہیں, اب عورتیں رہ گئی, وہ ڈھونڈتی رہتی ہیں کدھر, تو ساتھ میں لے کے اوپر چڑھے اور ساتھ میں بیٹھے. حج کے دنوں میں موبائل چارجر, اپنی خاص دوائیں, جو عام دوائیں آپ لوگ لیتے ہو, کچھ ریال, زیادہ نہیں, زیادہ پیسہ نہیں رکھنا. اور قرآن اور دعاؤں کی کتابیں اپنے پاس رکھیں. 8 ذی الحج مینا کا قیام, اس میں نماز اور قرآن کا پڑھنا اور ذکر کا اہتمام کریں. اسی دن عشاء بعد عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے. مینا جس دن پہنچیں گے وہ بھی ایک دن پہلے رات کو جائیں گے. یہ سب اس لیے ہے, یہ نظام ہے ٹریفک کا, لاکھوں آدمی ہیں, جب بسیں نکلتی ہیں تو بہت دیر سے پہنچتی ہیں, تو وقت پہ پہنچ جائے اس لیے ایک دن پہلے رات کو نکالتے ہیں. تو ہم کو یہ نہیں کرنا ہے کہ کہا کہ بھئی صبح جانا ہے تو صبح ہی جائیں گے. جو انتظام ہوگا وہ حکومت کی طرف سے ہے, ہم کو اس کو فالو کرنا ہے. 9 ذی الحج عرفہ کے دن فجر اور ناشتہ کر کے آرام کریں. عرفہ کے دن جب جائیں گے تو عرفہ کے دن 9 ذی الحج کے بجائے 8 ذی الحج کی رات کو ہی عرفہ پہنچا دیا جائے گا, اور 9 ذی الحج کو ناشتہ کرنے کے بعد آرام کریں. زوال کے بعد عبادت اور دعاؤں کا اہتمام کریں. عصر میں جب اطلاع دی جائے گی تمام حضرات بس میں بیٹھ کر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے, لیکن بس مغرب کی اذان کے بعد روانہ ہوگی. بس میں بھرے بیٹھے رہیں, دعائیں کرتے رہیں. بس میں اس لیے بیٹھنا ہے کہ آپ نے بیٹھو گے تو دوسرے لوگ چڑھ گئے تو آپ کو چڑھنے بھی نہیں دیں گے. مزدلفہ میں رات میں جب بھی پہنچے مغرب اور عشاء ساتھ میں پڑھیں. اب یہ مولانا نے بتایا نا کہ مغرب کو پہنچے تو مغرب اور عشاء ساتھ میں نہیں ہو سکتی, تو رکے رہے عشاء تک, اور پھر مغرب پڑھے, پھر عشاء پڑھے, پھر سنت اور نفلیں جو بھی ہیں وہ پڑھیں. مزدلفہ میں جب آپ رکو گے تو جو کچھ بھی سوکھا کھانا ساتھ میں لے کے جاؤ گے وہ استعمال کرو. کنکریاں چنیں وہاں پر. فجر سے پہلے اٹھ کر فجر پڑھ کر جمرات کے لیے روانگی رہے گی. مزدلفہ میں ٹوائلٹ کی لائن بہت لمبی ہوتی ہے, اس لیے جلد اٹھ کر فارغ ہوں. بڑے شیطان کی نمی کر کے عزیزیہ اپنی بلڈنگ پر آنا ہے. ہر حاجی اپنے گروپ لیڈر کے جھنڈے کے پیچھے رہے گا. ابھی گروپ چل رہا ہے ساتھ میں, اب مرد اور عورت ایک سائڈ پہ چلے گئے, گروپ جا رہا ہے آگے, اور وہ پھر بچھڑ جائیں گے. ساتھ میں چلیں گے تو پتہ ہے کہاں جانا ہے اور کدھر رکنا ہے ہم کو, تو سب ساتھ میں رہیں. عزیزیہ پہنچ کر قربانی ہوئی یا نہیں معلوم کر لیں. قربانی ہو جائے تو مرد حلق کروائیں یعنی سر مڈوا لیں, اور عورتیں جو ہے اپنے وہ انگلی پر اپنے بالوں کو لپیٹ کر کاٹ لیں. وہ خود بھی کاٹ سکتی ہیں یا کوئی دوسرا بھی کاٹ سکتا ہے.
اور اس کے بعد میں جب طواف زیارت کے لیے حرم جانا ہے، یہ 10 تاریخ کو یہ تمام چیزیں ایک ساتھ کرنی ہے. پہلے رمی رہے گی، اس کے بعد میں قربانی ہوگی، وہ معلوم پڑے گا، پھر طواف زیارہ کو جانا ہے. اسی دن یہ سب تمام چیزیں کر لیے اور پھر مینا جانا ہے کرنے کے بعد میں. تو یہ تمام چیزیں ہو گئی تو ہم فارغ ہو گئے، طواف زیارہ بھی ہو گیا. اب طواف وداع جو آخر میں جب مدینہ جائیں گے انشاءاللہ تو اس وقت طواف وداع کر سکتے ہیں. طواف وداع عورتوں کو کسی حالات میں معاف ہے، لیکن طواف زیارہ سب کو کرنا لازم ہے. اس لیے کوشش کریں کہ طواف زیارہ سب سے پہلے ہو جائے. طواف اور سعی کر کے مروہ کے باہر، یہ مروہ جو ہے صفا اور مروہ میں سعی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں اس کے باہر ایک جگہ ہے، وہاں پہ بیٹھیں اور پھر تمام لوگوں کو ہم لے کر پھر واپس مینا چلے جائیں گے. مینا میں دوسرے تیسرے دن شیطانوں کی رمی کر کے اپنے سامان کے ساتھ عزیزیہ آنا ہے. الحمدللہ حج کے ارکان پورے ہوئے. مدینہ جانے سے پہلے طواف وداع کرنا ہے. مدینہ یہاں سے مکہ سے جب مدینہ جائیں گے تو طواف وداع کرنا ہے. حج ٹور آپریٹر کا نظام گورنمنٹ آف انڈیا اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کی گائیڈ لائن پر چلنا ہے. حاجیوں کو چاہیے کہ حج کے سفر کے بعد فیڈ بیک فارم بھریں، جو آپ کو ہم بتائیں گے. فیڈ بیک فارم کو ہمیشہ پازیٹیو طور پر بھریں. یہ فیڈ بیک فارم ہر ایک کو بھرنا ہے، یہ دھیان میں رکھیں. وہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیسا بھرنا ہے، کیا کرنا ہے. وہ پازیٹیو فارم ہو جائے گا تو یہ تمام چیزیں حکومت کو دینی. قربانی کے 1700 روپے ہوتے ہیں، 17,000 روپے ہوتے ہیں. جن کو کرنا ہو ہمارے ساتھ میں تو ہم کو یہ اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیں. 17,000 روپے ایک آدمی کی قربانی کا. یہ قربانی جو ہے ہم لوگ، ہمارے بھانجے وہاں پر موجود ہیں، وہ پہنچ چکے ہیں مکہ، وہ قربانی کرتے ہیں تو وہ خود رہ کے قربانی کرتے ہیں. یعنی ہم کسی اور کو دیں تو ہم کو نہیں پتا کہ قربانی ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن یہاں ہم کو اطمینان ہے کہ ہمارا آدمی وہاں موجود ہے قربانی کرنے کے لیے. جن کو ریال بنانے ہوں وہ ہم کو اماؤنٹ دے دیں کہ اتنا ریال بنانے کے ہیں. اس کا جو چارج ہوگا وہ اس وقت کے ریٹ کے حساب سے، آج ریٹ کچھ بھی ہے، کل کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت جو ریٹ ریال کے ہوں گے آپ کو بتا دیں گے، آپ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. اللہ ہم سب کو آسان حج کی سہولتیں دیں اور قبول فرمائے. آمین.